اس ویڈیو میں ہم ان مغل خاندانوں کے بارے میں جانیں گے جو آج غریبی اور بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہ شاہی خاندان جو کبھی ہندوستان پر حکومت کیا کرتے تھے، جن کے آبا و اجداد بڑی بڑی عمارتوں میں رہتے تھے، جن کے پاس ہیرے جواہرات اور سونے چاندی ہوا کرتے تھے، اب ان کے بچے بھوکمری اور بے روزگاری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 1947 میں بھارت آزاد ہونے کے بعد کئی مہاراجے مہارانیوں، نظام شہزادے شہزادیوں اور مغل حکمرانوں سے ان کا مال و دولت چھین لیا گیا اور سرکار کی جانب سے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بدلے میں انہیں معمولی سا معاوضہ اور پینشن کے نام پر کچھ رقم دے کر ان کے محل اور حویلیوں کو سرکار کی ملکیت میں لے لیا گیا۔ ان مغل حکمرانوں کی اولادوں میں پہلا نام آتا ہے پرنس ضیاء الدین توسی کا، جو اکبر کی 12ویں پیڑھی اور آخری مغل بادشاہ کی 6ٹھی نسل سے ہیں، جو کہ آج مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے کرائے کے مکان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ ضیاء الدین توسی نے بھارت سرکار سے مغلیہ سلطنت کی عمارات، مال و دولت اور ہیرے جواہرات ان کے سپرد کرنے کی اپیل دائر کر رکھی ہے، اور ساتھ ہی بھارت سرکار سے 12,000 روپیہ پینشن کا مطالبہ کر رکھا ہے تاکہ اس کی اور اس کے اہل خانہ کی کچھ مالی مشکلات حل ہو سکیں۔ مغل حکمرانوں کی اولادوں میں دوسرا نام آتا ہے سلطانہ بیگم کا، جو بہادر شاہ ظفر کے پر پوتے کی بیوہ ہیں۔ آج کل انتہائی غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کولکتہ کے ڈولی گنج علاقے میں چائے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتی ہیں، اور ساتھ ہی محلے کے کچھ گھروں کے برتن اور کپڑے دھو کر اپنی زندگی کاٹ رہی ہیں۔ 1982 میں سلطانہ بیگم کو مغل حکمراں کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے ایک سرکاری مکان بھی دیا گیا تھا، جو ایک ہی سال بعد واپس لے لیا گیا۔ سرکاری مکان چھننے کے بعد یہ مغل حکمرانوں کی اولادیں آج کل کلکتہ کی کچی گلیوں میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اب آتی ہے ان کی باری جو کبھی شاہی خاندانوں کے چراغ ہوا کرتے تھے، جن کے اعزاز کے لیے دربار سجایا جاتا تھا اور جنہیں مغل تخت و تاج کا وارث مانا جاتا تھا۔ میری مراد بہادر شاہ ظفر کے پوتے مرزا ناصر الملک اور نواسے صاحب عالم مرزا قمر سلطان سے ہے۔ یہ دونوں دلی کے چاندنی چوک میں کئی بار بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ دونوں شہزادے رات کو بھیک مانگنے کے لیے نکلتے کیونکہ دن میں لوگ انہیں پہچان لیتے تھے۔ دلی کے مشہور صوفی سنت خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب بیگمات کے آنسو میں لکھتے ہیں: اے دو جہان کے مالک، میں دلی کے برباد شہزادوں کی چیخ و پکار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ تخت و تاج کے لیے نہیں رو رہے ہیں، بلکہ انہیں تو 2 وقت کی روٹی اور تن ڈھکنے کے لیے کپڑا بھی نصیب نہیں ہے۔ ان کی اتنی بے عزتی ہو چکی ہے کہ اب بات حد سے پار ہو چکی ہے۔ اے میرے خطا پوش پروردگار، تو ان مغل شہزادوں پر رحم کر جو دلی کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ لوگ ان بد نصیب شہزادوں کو بھیک دینے کے ساتھ ہی سلام بھی کر کے جاتے ہیں۔ یہ مغل شہزادے چہرہ ڈھک کر بھیک مانگنے جاتے ہیں کہ کوئی انہیں پہچان نہ لے، پر وہ اس شاہی انداز کو کیسے چھپا سکتے ہیں جو آخری وراثت کے روپ میں ان کے پاس رہ گیا۔ لوگ انہیں پہچان ہی لیتے ہیں۔ یہ وہی حکمرانوں کی اولادیں ہیں جن کے دربار میں رات بھر محفلیں سجتی تھیں، رقص اور مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ محفلیں ختم ہونے کے بعد حکمرانوں کے خادم ان کے پیروں پر زیتون کے تیل کی مالش کیا کرتے تھے، ان کے لیے نرم و ملائم گدوں والا بستر کا انتظام کیا کرتے، اور ان کے نوکروں سے کوئی گستاخی ہونے پر ہاتھی کے پیروں تلے دبا کر انہیں جان سے مار دیا جاتا تھا۔ وقت نے پلٹی ماری اور یہی شہنشاہوں کے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔